بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا۔ آج کے درس قرآن میں 7ویں سپارے کی ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے رب لم یزل آج کی درس قرآن کی نشست کو اللہ پاک اپنی عظمت والی بارگاہ میں قبول فرما کے حضور کی پوری امت مرحومہ کے لیے بخشش اور نجات کا باعث بنائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اصل میں یہ کافروں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں کہ من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، فرمایا کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر میں؟ کون ہے جو تمہیں نجات بخشتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیا، فرمایا عاجزی سے، بلند آواز سے اور خفیہ تم کس کو پکارتے ہو؟ تم خشکی میں خفیہ اور عاجزی سے تم کس کو پکارتے ہو؟ اصل میں یہ ہے کہ جب تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ جب کافروں پر مشکل ٹائم آتا ہے، وہ کہیں خشکی میں پھنس جاتے ہیں یا سمندروں میں پھنس جاتے ہیں، سمندروں کی موجوں میں پھنس جاتے ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، مشکلات جب گھیر لیتی ہیں تو پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں، حالانکہ وہ مشرک ہیں، اللہ کو مانتے نہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، سورج پرستی کرتے ہیں، آتش پرستی کرتے ہیں، اللہ کی اپوزیشن میں ہیں، اللہ کے منکر ہیں، مرتد ہیں۔ لیکن رب ذوالجلال کی کرم نوازی دیکھیں، رب ذوالجلال کی مہربانیاں دیکھیں۔ فرمایا محبوب ان سے پوچھو کہ عاجزی سے خفیہ تم کس ذات کو پکارتے ہو؟ کمال بات ہے۔ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، فرمایا محبوب ان سے کہہ دو کہ جب پھنس جاتے ہو، مشکل میں آ جاتے ہو، پھر تمہارے بت جب کچھ نہیں کر سکتے، بتوں کو جب تم دیکھتے ہو کہ بت بے بس ہیں، بت لاچار ہیں، بت کچھ نہیں کر سکتے، پھر حقیقی مالک کو جب پکارتے ہو تو کہتے ہو کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ نجات دے دے، ایک دفعہ ہمیں ان موجوں سے بچا دے، ان مشکلات کی گھڑیوں میں ہمیں بچا لے، تو ہم لنکونن من الشاکرین، ضرور ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے پوچھو نا، قل اللہ ینجیکم، مشکل وقت میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ مولا ہم شکر کریں گے، ہم تیری بارگاہ میں آئیں گے، تجھے مانیں گے۔ محبوب ان سے فرما دیجئے کہ کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ اللہ ہی تو نجات دیتا ہے تمہیں ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرتے ہو۔ یعنی ایک طرف جب تم اللہ سے مدد مانگ لیتے ہو، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہو، جب اللہ مدد فرماتا ہے پھر پیٹ پھیر دیتے ہو، پھر وہی ناشکرے ہو جاتے ہو، پھر گدھے کے گدھے رہتے ہو۔ یعنی مشکل وقت میں تمہیں یاد آ جاتا ہے۔ اور اس سے ایک طرف کافروں کا طریقہ ہم دیکھ لیں اور ایک طرف رب کریم کی مہربانیاں دیکھ لیں کہ کتنا کریم رب ہے، کتنی مہربان رب ہے۔ اس رب کی رحمتوں کا اندازہ کون کیا کر سکتا ہے؟ اس رب کی مہربانیوں کا کیا اندازہ ہوگا جس رب نے اتنی مہربانیاں کی ہیں کہ جو بظاہر دشمن ہیں، جو بظاہر اپوزیشن میں ہیں، منکر ہیں، مرتد
آدموں کو بھی جب وہ مشکل میں پکارتے ہیں تو رب کرم فرما ہی دیتا ہے۔ جو رب کافروں کو، بے ایمانوں کو، ظالموں کو، فاسقوں کو، منافقوں کو، مشرکوں کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا، مشکل میں ان پر بھی کرم کر دیتا ہے۔ ہم بھی سمجھیں کہ وہ کتنا کریم رب ہے۔ دوستانا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظر داری، دوستوں کو مالک و مولا تو کب محروم کرے گا؟ تیری تو دشمنوں پر اتنی کرم نوازیاں ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ فرعون نے جب خدائی دعویٰ کیا اور کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، بڑا رب ہوں، تو قوم ایک دفعہ آ گئی اور کہنے لگی فرعون تو کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں تو بارش ہی لا کے دے، جانور پیاسے مر رہے ہیں، ہر طرف بھوک ہڑتال ہے، پانی سے ہر چیز کی زندگی ہے۔ وَجَعَلْنَا الْمَاءَ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ فرماتا ہے ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندگی بخشی ہے، ہر چیز کی زندگی پانی کے حضور میں ہے، پانی پینے میں ہے۔ تو وہ کہتا ہے خدا ہوں تو پھر پانی ہی لا کر دے، بارش آ جائے، بارش برسا۔ اس نے کہا اچھا کل لانا۔ جب وہ قوم اس کی چلی گئی نا، یہ علیحدہ ایک غار میں چلا گیا، غار میں جا کر رویا، گڑ گڑایا اور اللہ سے کہا مالک تیری عزت میں کون سا فرق آتا ہے، تیری خدائی میں کون سی کمی آتی ہے، تیری خدائی میں کون سا زوال آتا ہے؟ میں نے جو عزت بنائی ہے، میں نے جو دعویٰ کیا ہے، میری عزت رکھ لے، تیری کون سی عزت جانی ہے، کرم فرما دے۔ تو روایات میں آتا ہے اسی وقت بارش آ گئی۔ اندازہ کریں رب کریم کا، جو رب فرعون کو بھی، فرعون کی عزت و وقار کو خراب نہیں کرنا چاہتا، جو فرعون کی عزت اور وقار کو مجروح نہیں کرنا چاہتا، جو فرعون کو بھی عزت بخشنا چاہتا ہے، جو سامنے فرنٹ پہ آ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اپوزیشن میں ہے اللہ سے، بالکل اللہ خدائی دعویٰ کر رہا ہے، اللہ کے سامنے آ چکا ہے، لیکن اس پر بھی رب کریم کی اتنی کرم نوازی۔ اندازہ کریں دوستوں پر اس کے اتنے انعام، دشمنوں پر اس کے اتنے انعامات ہیں، تو دوستوں کو وہ کیا کیا مقام عطا کرے گا، کیا کیا شانیں، کیا کیا عزتیں، کیا کیا عظمتیں عطا کرے گا۔ فرمایا محبوب قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، محبوب ان سے کہہ دو جب تم پھنس جاتے ہو، مشکل میں آ جاتے ہو، اور جب تم دیکھتے ہو مشکلات نے گھیرا ڈال دیا ہے، پھر تم اللہ سے مدد مانگتے ہو، اللہ مدد کرتا ہے، پھر جاتے ہو۔ تو کافر تو پھر گئے، وہ تو ہے بے ایمان، لیکن قرآن کا جو شان نزول ہوتا ہے وہ کبھی کبھی خاص ہوتا ہے، لیکن اکثر قرآن کا حکم عام ہوتا ہے۔ قرآن چونکہ راہ ہدایت کے لیے ہے، تو اس میں قرآن ہمارے لیے آیا، تو اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہم بھی ایسے کرتے ہیں، جب نوکری نہ لگتی ہو کئی مسجدوں میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں، قرآن کی کثرت کی تلاوت، قرآن کی تلاوت میں کثرت ہوتی ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ہر وقت نماز، ہر وقت وضو کرتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں۔ جو ہی کام ہو جاتا ہے پھر ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، نوکری لگ گئی، جاب لگ گئی، پھر ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ ہم خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ کافروں کی بات رب نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں میں یہ عیب نہ ہو، مسلمانوں میں یہ مذمت نہ ہو۔ اب وہ ایک مشہور واقعہ ہے، ایسے جھٹکا سا واقعہ ہے کہ وہ ایک آدمی تھا نا، وہ چڑھ گیا کھجور کے درخت پہ، کھجور کے درخت پہ جب چڑھ گیا نا تو چڑھ تو گیا، کھجور کی لالچ میں دیکھتا گیا، کھجور کو چڑھتا گیا، چڑھ گیا، تو کھجور کا درخت ذرا مشکل ہوتا ہے، ٹہنیاں نہیں ہوتی کہ ادھر ادھر بندہ پاؤں رکھ لے یا ہاتھ پکڑ لے، وہ تو سیدھا ہی درخت ہوتا ہے۔ تو وہ جب اوپر چڑھ گیا نا، کھجوریں کھا لی، پھر نیچے اسے اترنا نہیں آتا تھا، کھجور سے اترنا نہیں آتا تھا۔ اب اس نے دیکھا شاید میں مر جاؤں گا، گر گیا، مر گیا، اتر نہیں سکتا، کتنی دیر کھڑا ہو سکوں گا، آخر گر جاؤں گا۔ تو اس نے منت مان لی کہ مالک مولا اگر مجھے تو نجات عطا کر دے، مجھے کوئی میرے کام میں تخفیف
فرما دے، مہربانی فرما دے تو میں اونٹ ذبح کروں، تیرے نام پہ اونٹ کی قربانی دوں گا۔ بس بزرگ لوگ لکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی مہربانی ہوئی، وہ تھوڑا سا نیچے آ گیا، تھوڑا پاؤں ہاتھ حرکت کر کے تھوڑا سا نیچے اتر آیا۔ پھر جب تھوڑا سا نیچے آ گیا نا، دیکھا کہ آپ فاصلہ نیچے کم ہے، کافی فاصلہ میں نے طے کر لیا ہے، پھر کہتا ہے نہیں اونٹ قربان نہیں کروں گا، گائے قربان کروں گا۔ پھر گائے جب تھوڑا اور نیچے آ گیا، پھر کہنے لگا گائے بھی نہیں ذبح کروں گا یار، گائے بڑی ہے، بڑی قیمت کی ہوتی ہے، بکرا ذبح کروں گا۔ پھر جب اور نیچے آیا، دیکھا بالکل زمین کے بالکل قریب آ چکا ہوں، تو کہنے لگا بکرا بھی ذبح نہیں کروں گا، بکرا بڑی چیز ہے، مرغا ذبح کروں گا۔ پھر نیچے اتر آیا، حتیٰ کہ جب نیچے آیا تو کہنے لگا کس چیز کی قربانی؟ میں تو ایسے ہی اتر آیا، مجھے کون سا ڈال میں اتارا ہے، میں تو خود بخود اتر آیا ہوں، مجھے کیا قربانی کی ضرورت ہے؟ تو ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہمارے مزاج میں یہ آ چکا ہے کہ ہم جب جاب نہیں ہوتی، غربت نے ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں، مشکلات نے گھیرا ہوتا ہے، پھر ہم بہت سجدے کرتے ہیں، بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بہت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو ہی کام بن جاتا ہے پھر ہم سائڈ میں ہو جاتے ہیں۔ یہ اس آیت کی روح سے، شان نزول کی روح سے، قرآن کی روح سے ہم میں بھی یہ بیماری ہے۔ اور آگے رب نے فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ۔ فرمایا محبوب ان سے کہہ دو اللہ بڑا قادر ہے، اللہ بڑا غالب ہے، وہ انعامات بھی دے سکتا ہے، وہ پکڑ بھی سکتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، فرمایا جب وہ پکڑتا ہے تو بڑا سخت پکڑتا ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا ولا یوثق وثاقہ احد، فرمایا جب رب کسی کو پکڑے گا اور باندھے گا، دنیا دیکھتی رہ جائے گی، ایسا کوئی باندھ نہیں سکتا، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں باندھ سکتا جیسے رب باندھ دے گا، جکڑ دے گا۔ فرمایا محبوب ان سے کہہ دو کافر بے ایمانوں سے کہ تم وہ مشکلات سے ہٹ گئے ہو، لیکن اللہ بھی عذاب دینا جانتا ہے، اللہ کو عذاب دینا بھی آتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر سے بھی عذاب دے سکتا ہے، پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب دے سکتا ہے، یعنی اللہ آسمان سے بھی عذاب دے سکتا ہے، زمین سے بھی عذاب دے سکتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں آسمان سے کیسے کیسے پتھروں کی بارش ہوئی پچھلی قوموں پر، اور کیا کیا نہیں ہوا، اور زمین سے زلزلے، طوفان، یہ کیا کیا اندھیریاں آئیں، اور رب کیسے کیسے عذاب دے سکتا ہے۔ اور یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، فرمایا وہی رب تمہیں ایسے بھی کر سکتا ہے کہ تمہیں دو گروہوں میں تقسیم کر دے، مختلف قوموں میں تقسیم کر دے، جب قوموں میں تم تقسیم ہو جاؤ پھر تم ایک دوسرے کو مارو، قتل کرو، ایک دوسرے کے ساتھ فساد کرو، لڑائی جھگڑے کرو۔ پتہ چلا کہ لڑائی جھگڑے کرنا یہ خدا کا عذاب ہے، یہ ہماری قوم پرستی، یہ ہماری شہر پرستی، زبان پرستی، اور یہ جو ہمارے بتوں کے جیسے ہندوؤں کے بت ہوتے ہیں، جیسے ہمارے دلوں میں بت بن چکے ہیں، زبان کے بت، لینگویج کے بت، اور طرح طرح کی یہ نفرتوں کے بت، فلاں قوم کا ہے جی، فلاں قوم کا ہے، فلاں بندہ فلاں قوم کا ہے، یہ قومیت کوئی نہیں ہے۔ جب یہ ان چیزوں میں بندہ تقسیم ہو جاتا ہے اور لڑائی جھگڑا کرتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ خدا کا عذاب ہے، عذاب من فوقکم، یہ عذاب ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جھگڑے کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں کرنا، یہ عذاب ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، فرمایا محبوب آپ دیکھتے ہیں کیسے ہم پھیرتے ہیں اپنی آیات، قدرت، طاقت، تاکہ وہ سمجھ لیں، تاکہ کہیں بھی وہ سمجھ لیں، کسی طرح تو وہ سمجھ لیں۔ لہٰذا یہ جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں وہ گیم ہے باکسنگ، منہ پہ مارتے ہیں، یہ خدا کا عذاب ہے، وہ بڑا مالک ہے۔ فرعون کے بھی، نمرود کے بھی ناک میں وہ مچھر چلا گیا،
ایک مچھر سے نمرود کو جوتے لگتے تھے، وہ مالک بڑا ابابیل سے رب نے ہاتھی مرا دیے، اس کے آگے کیا دیر ہے؟ یہ جو باکسنگ ہے اس کو مارتے ہیں، منہ پر مارتے ہیں، منہ پر مارنا تو حدیث میں منع ہے، لیکن ان کی گیم ہی ایسی ہے کہ صرف منہ پر مارنا ہے۔ تو یہ جو منہ پر ایک دوسرے کو مارتے ہیں یہ خدا کا عذاب ہے۔ رب یہاں دیکھ کیسے کیسے رنگ میں اللہ فرماتے ہیں مصرف الآیات، کیسے کیسے رنگ سے ہم بدل رہے ہیں اپنے عذاب کو، اپنی قدرت کو، ہم میں کتنی طاقت ہے۔ لعلہم یفقہون، شاید یہ سمجھ لیں۔ اور یہ ریسلنگ آپ دیکھتے ہیں، مارتے ہیں، اٹھا اٹھا کے مارتے ہیں، کیا کیا مارتے ہیں، ہتھوڑے مارتے ہیں اور ڈنڈے مارتے ہیں، کرسیاں مارتے ہیں، نیچے گراتے ہیں، اوپر سے چھلانگے مارتے ہیں، کیا کیا، یہ سب خدا کا عذاب ہے۔ مالک کی بے نیازی سے بچو، مالک کی خفیہ تدبیر سے بچو۔ مالک بڑا کریم ہے لیکن اس کے ساتھ وہ بڑا حکیم بھی ہے، اسے ڈھنگ بھی بڑا آتا ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات سے ہمیں سمجھ آئی کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ لڑائی جھگڑا جب کریں گے سمجھو یہ شیطان کی طرف سے ہے اور یہ خدا کا عذاب ہے، خدا کی ناراضگی ہے۔ آج ہم کسی کی کوئی صلح بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے صحابہ نے کیسی پیاری زندگی گزاری، ایک دوسرے کے لیے جو نماز کے لیے نہ آتا ان کے گھر چلے جاتے، بھائی خیر ہے آج نماز میں نہیں آئے، ان کی بیمار پرسی کرتے، تیمارداری کرتے، ان کے ساتھ محبتیں بانٹتے، لنگر تقسیم کرتے، جن کے پاس پیسے ہوتے وہ چیزیں تقسیم کرتے، کھلاتے پلاتے، جن کے پاس نہیں ہوتا تھا وہ کسی سے اپیل کرتا، اپیل کرنے سے پہلے ان کو مل جاتا۔ کیا کیا قرآن نے ہمیں سکھایا ہے اور کیا کیا قرآن کے ہمیں دروس سے سمجھ آتی ہے۔ رب لم یزل ہمارے سینوں میں یہ قرآن کا نور اتارے، قرآن کی تعلیم اتارے، قرآن کا پیغام اتارے، اور رب کریم قرآن کے پیغام اور تعلیم سے ہمارے سینے کو کینے سے پاک کرے، سینے کو مدینہ بنا دے۔ وآخر دعوانا